مجھے نہایت خوشی ہے کہ شاداب یاسمین جی کی کتاب کی رسم رونمائی آج انجام دی گئی۔ شاداب جی بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہے۔ انہوں نے اپنی خوبصورت شاعری کو کتابی شکل میں آج منظر عام پر لایا، اور انشاءاللہ میں کتاب پڑھ کر اپنے تاثرات شاعری کے بارے میں بتا دوں گا۔ فی الحال میں شاداب یاسمین جی کے بارے میں بتا دوں گا کہ کشمیری زبان کو اگر ان جیسی نوجوان شاعرات ملتی رہی تو یہ کشمیری زبان اور ادب کی خوش قسمتی ہوگی۔ کشمیری زبان کی ایک ہم کہیں گے کہ نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے ایک شاعرہ ہے جس کا نام ہے شاداب یاسمین۔ ان کی ایک شاعری کی کتاب آئی ہے تو اس کا ریلیز ہونا آج ہے، تو بلکہ وہ میں کہوں کہ وہ ریلیز ہوئی بھی اور اس پر 2-4 مقالے پڑھے گئے اور اب اس پر لوگ بول رہے ہیں۔ میرے خیال سے شاداب یاسمین کا جو شاعرانہ کریکٹر ہم جس کو بولیں گے یہاں کریکٹر، جو شاعرانہ مزاج اس کا ہے وہ اچھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے شاعری کی، اس میں جو عورتوں کا دخل ہے تو وہ لل سے لے کر حبہ خاتون سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خواتین جو ہماری ہیں یہ لٹریچر کی طرف آئیں اور شاعری کی طرف آئیں تو اس سے کشمیری زبان کا فائدہ ہی ہوگا اور کشمیری شاعری کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اس شاداب یاسمین کو بھی، اور جو آرگنائزر ہیں اس فنکشن کے ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ اگر ایسی مجلس ہیں، ایسے مواقع لوگوں کو میسر ہوں گے تو ہماری جو نئی جنریشن ہے ان تک یہ بات پہنچے گی کہ نہیں ہم لکھ رہے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی کشمیری زبان زندہ ہے اور کشمیری زبان کا لٹریچر ہے، خاص کر خواتین کا جو لٹریچر ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اب بھی جو سیریس لوگ ہیں لٹریچر کے نہیں، علمی دنیا میں جو بھی سیریس لوگ ہیں آج بھی کتابیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو ہماری نئی نسل ہے ان کو تعلق نہیں رہا ہے کتابوں سے۔ ایک ان کو جڑنا چاہے کتابوں سے، ان کو انٹرنیٹ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ جب بھی آپ انٹرنیٹ پر کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی پیرو کو پڑھتے ہیں، آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو آپ کو کتاب پڑھنے میں بات سمجھ آتی ہے۔ اس میں ایک ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس میں آپ کو پوری زندگی کے حقیقت سے آپ جڑ جاتے ہیں اور اس کریکٹر سے جڑ جاتے ہیں اور اس مزاج سے جڑ جاتے ہیں جو شاعر نے یا ادیب نے، کتاب والے نے اس میں درج کیا ہے۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کی طرف دھیان دیں۔ ہماری جو پرانی پیڑھی تھی وہ کتابیں پڑھتے تھے، تبھی وہ بڑے شاعر ہیں، تبھی وہ بڑے عالم ہیں۔ ہم نے بہت بڑے عالموں کو پیدا کیا کشمیری زبان میں، فارسی زبان کے عالم بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، اردو کے عالم بھی پیدا کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں لوگ اب تھوڑا سا لائبریری سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نئی نسل، تو ان کو جڑنا چاہے تبھی وہ علمی بصیرت حاصل کر پائیں گے۔ جی، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت حاصل کی کہ میں یہاں پر آ کے اپنی کتاب کی رسم رہنمائی کروں اور جو میرے عزیز جتنے بھی مجھے لگ رہا ہے جتنے بھی ادب کے، چاہے وہ نقاد ہو، ادیب ہو، قلمکار ہو، شاعر ہو، سارے یہاں پر جمع ہوئے، گلیکسی آف پیپل یہاں پر ہے، پرٹیکولرلی فرام دا کشمیر یونیورسٹی، جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کے لیے۔ میں ان کی تو تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوگ مجھے میری کتاب سے سمجھیں گے، کیونکہ کتاب جو ایک منصف ہوتا ہے وہ خود اپنی کیا اپنے بارے میں بتائے گا، اس کی کتاب ہی اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ جب لوگ میری کتاب پڑھیں گے تو وہ مجھے سمجھیں گے، مجھے امید ہے اس بات کی۔ سر، کتاب کا نام ہے من صدرس لج گرائے، یہ کشمیری کتاب ہے، یعنی کہ دل کے سمندر کو ہلچل ہونا، جو کیونکہ میں ایک فیمیل ہوں اور آپ جو بھی ہماری فیمیل کی لائفس میں ہوتا ہے میں نے وہ اس میں ابھار کیا ہے، جو بھی ہمارے سماج میں برائیاں ہیں، اچھائیاں، میں نے ان کو وہ بھی لایا ہے۔ میں نے ایک نظم سیل فون لکھی ہے جو کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے، جو کہ ہماری نئی جنریشن ہے، وہ کس حد تک اس میں ملوث ہے، ایون ڈرگز کے متعلق ہے، جتنا بھی سماجی، کیونکہ میں ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ میں جتنے بھی سماجی چیزیں مجھے نظر آئی وہ میں نے اس میں رکھی ہے، اور اس میں ہمارے کشمیر کی نیچر جو ہے، نیچر کے بارے میں میں نے بہت بتایا ہے۔ مطلب کہ مجھے لگتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں نے بتایا، چاہے وہ ایک عورت ہو، چاہے وہ سماج ہو، چاہے وہ ہمارا رہن سہن ہو، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو، چاہے وہ ہمارا فرن لگانے کا انداز ہو، تو جتنا بھی ہمارا کشمیر کا جتنا بھی مجھے لگ رہا ہے جو میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں وہ میں نے اس شاعری کے حساب میں آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ مجھے لوگ پڑھیں گے اور اسے سراہیں گے۔
फंक्शन हुई है शहनशाह पैलेस होटल में, वो एक किताब की रस्म रोनुमाई थी, यानी कि एक शायरा, हमारी कश्मीरी ज़ुबान की मानी जानी शायरा शादाब यास्मीन की किताब जो है शहनशाह पैलेस होटल में आज इजरा की गई, जिसमें रफ़ीक राज साहब, प्रोफेसर शाद रमज़ान साहब, जमा आजुर्दा साहब, शफ़कत अल्ताफ़ साहब, यानी कि गैलेक्सी ऑफ लिटरेरी स्टार्स यहाँ पर मौजूद थे और उनके हाथों से ही इस मुबारक किताब को इजरा किया गया है। देखिए, इस किताब की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर हमने पेपर रीडर्स को सुना है, जहाँ पर लोगों के तासुरात हमने देखे हैं, अंदर कुछ लोगों ने तासुरात दिए हैं इस किताब के हवाले से, क्योंकि आज के दौर की अगर हम बात करेंगे, आज के दौर में जो है एक इंसान दिन ब दिन मटीरियलिस्टिक बनता जा रहा है, लेकिन इनकी जो शायरी है उसमें एक अकीदती शायरी इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, जो एक इंसान को एक अकीदे पे मजबूत करता है। अकीदा इनकी शायरी में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी शायरी में जो है उस तरीके से अकीदत की ज़िक्र की है कि जिस तरीके से हमारे जो जदो अजदाद थे, जिस तरीके से उनका अकीदा मजबूत था, उसी तरीके से इसकी शायरी में जो है अकीदा मिलता है। देखिए, किताब एक वो चीज़ है जो एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, जिससे कुछ ऐसा मवाद इंसान को मिल सकता है जिसकी उसको तलाश होती है, लेकिन बस हमें देर है किताबें पढ़ने की, और हमारे बच्चे जो है वो भी किताबें पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो जितने भी फ़िलासफ़र्स रहे हैं या बड़े बड़े शायर रहे हैं, वो किताबों से ही हमारे पास आए हैं। अगर किताब इस दुनिया में नहीं आती तो मुझे लगता है कि इस दुनिया को कोई पहचानता ही नहीं कि ये दुनिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये हमें फ़ख्र है कि आज जो हमारी जो बरजस्ता मेंबर हमारी और शायरा है शादाब यास्मीन, इसने अपनी किताब का इजरा किया है हमारे बैनर के तहत, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी के तहत, और हमें इस बात की खुशी है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इनकी किताब जो एक अच्छी किताब है, जान किताब कशर पे कर अर्ज कि मन सदरस लज ग्राय, और पन्न एहसासात अत मज बावान कि ये मज तुम वो कि सत्या तारीफ सपद इहंदिस कलामस। अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र कि अस मिल मौका यह किताब इजरा कर, अम खतर बे तुहद शुक्रिया मीडिया ये सर मैसेज वात कवरेज।